جناب عبدالحکیم ناصر صاحب، مزاح و شعرا گفتگو اور کلام سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ نہیں، یہ ایک سیریز پوری بنا رہا ہوں تاکہ یہ ای بک بن جائے گی، پہلے تو بک ہوتی تھی۔ اچھا، آپ کا تعلق حیدرآباد سے رہا، چوڑیوں کا شہر، جی جی، ہم بھی گئے کئی مرتبہ وہاں، اور وہاں آپ مزاح آپ نے شروع کیا، پھر کراچی شفٹ ہو گئے اور اب کراچی میں آپ نے بہت کچھ لکھا، بہت کلام لکھا، لیکن کتاب آپ کی، بلکہ کتابچہ بھی کہا جائے تو وہ بھی نہیں، آپ نے کتاب بھی نہیں شائع کی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود بھی جو ہے وہ وضاحت فرما دی کہ وہ لکھنے سے کچھ فرصت ملے تو اس جانب سوچے نا صاحب، تو وہ اور آپ بڑے بڑے شعراء کو دیکھیں جیسے عطر شاہان جیدی ہیں صاحب مرحوم، اور بے شمار ایسے لوگ، وہ بس تخلیق پہ توجہ دیتے تھے، تو کبھی موڈ ہوا تو لے آئیں گے۔ تقریباً 10,000 سے زائد تو قطعات ہیں، 2,000 سے زیادہ طنز مزاح کی غزلیں ہیں، نظمیں میں نے گنی تھی پچھلے دنوں تو 1,500 کے قریب تھی، پھر ہائیکو ہیں طنز و مزاح میں، اور پھر مختلف اصناف ہیں۔ تو فیس بک پہ آپ شاید دیکھتے ہوں، نہیں دیکھتا ہوں، روزانہ جو ہے مطلب یہ بک نہ صحیح، فیس بک۔ ہاں فیس بک، واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ آپ مزاح کی طرف آئے کیسے؟ حیدرآباد میں تھے تو ایک مزاحیہ شاعر وہاں تھے، ضیاء الحق قاسمی صاحب بھی تھے، اور بھی تھے، عنایت علی خان صاحب تھے، اور تھے انور بریلوی، بالکل بالکل۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سے متاثر ہوئے، کس طرح سے مزاحیہ شاعری کی طرف آئے؟ کیا پہلے سنجیدہ شاعر تھے پھر مزاح کی طرف آئے، یا ڈائریکٹ صرف اپنا سرفراز شاہد صاحب کی طرح صرف مزاح میں ہی آئے؟ اور ہاں ڈاکٹر، بالکل بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کروائی، میں مزاح ہی میں آیا ڈائریکٹ، بالکل مزاح میں ہی اب تک لکھتی ہے؟ جی جی، ابھی تک ہے، اور سجیدہ بھی لکھتا ہوں، اچھا، لیکن ہاں بالکل سجیدہ لکھتا ہوں، اور وہ مطلب ہم نعت منقبت اور غزلیں، تو پھر اصل میں تو ہے نا وہ تو ہے، اور ظاہر مجھ کا بھی نوجوانی کا دور آیا ہے، تو وہ عشقیہ، وہ مزاح کوئی بڑھاپے سے متعلق نہیں ہے، مزاح نہیں، وہ عشقیہ شاعری کی ہے۔ لیکن وہ یہ کہ جب جوہر لائبریری تھی حیدرآباد میں، جس میں پروفیسر عنایت ہوتے تھے، میرے استاد واجد سعیدی صاحب ہوتے تھے، کبھی کبھار جو ہے میرے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ میرے محسن ہے ضیاء الحق قاسمی صاحب۔ جی، وہ سب کے محسن، بلکہ مزاحیہ شاعری کے محسن اس طرح سے ہیں کہ مزاح کا جو مشاعرہ ہے حیدرآباد میں انہوں نے کرایا، راغب مراد آبادی اور رئیس امروی، ایسے لوگوں کو لے کر آئے، بہت امیر عبدالزری کو یہاں سے میں بھی گیا تھا، اور پھر انہوں نے کراچی میں جا کر بھی جو دھوم مچائی، تو کیا بات ہے ان کی۔ اچھا، یہ اپنا کچھ ہمیں کلام بھی عطا کرتے ہیں؟ اچھا راؤ صاحب، میرے جو موضوعات ہیں نا وہ عالمگیر ہوتے ہیں نا، عالمگیر، اس میں کچھ اورنگزیب عالمگیر تو نہیں؟ اس میں جب میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں تو پھر اورنگزیب عالمگیر وہ بھی ہے۔ اچھا، کیفیت کا شعر ہو جائے کہ رندوں کا ملا راہ سفر میں مجھے ٹولا، رندوں کا ملا راہ سفر میں مجھے ٹولا، اس ٹولے میں ایک مرد خرابات یہ بولا، اس ٹولے میں ایک مرد خرابات یہ بولا، ہو جائے گا تو لذت اسکار سے سرشار، تسبیح میں موتی نہیں انگور پہ رولا۔ واہ، وہ کیا ادم کا بھی شعر ہے نا کہ وہ یاروں کی ٹولیاں تھیں، وہ انگور کھاتا تھا اور ہم انگور کا پانی پیتے تھے۔ اچھا جی، ایک شاعر ملے گزشتہ رات، شاعری کی سوار کر کے دھن، ان کے اشعار کی یہ تھی تختی، سائلاتن مفائلن ٹٹن۔ اچھا، یہ بتائیں، ایک جو بات خاص طور پہ پوچھنے والی ہے کہ آپ کی جو پڑھنت ہے مشاعروں میں، یہ کہاں سے آپ نے خود ایجاد کی ہے یا بنتی چلی گئی ہے؟ کیونکہ میں تو جب سے آپ کو سن رہا ہوں ایک خاص تنتنا ہے آپ کے وہ پیشکش میں۔ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، جب میں زمانہ طالب علمی میں اسکول کی جانب سے، کالج کی جانب سے اور پھر یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ مباحثوں میں حصہ لیا کرتا تھا، تو جناب صدر ابھی میرے فاضل موقع لی، تو وہ تنتنا اور وہ جو آواز کے اندر خنگرج جو ہے وہ آئی وہاں سے۔ یہ سلمان گیلانی صاحب بھی رہے ہیں
اور ان کے اندر بھی ہے، زاہد فخری کے اندر جی، بھی تھی، لیکن اتنا تنتنا نہیں ہے جتنا آپ تو ڈرا دیتے ہیں دوسرے کو نا، بالکل خوفزدہ کر دیتے ہیں، وہ دب کے بیٹھ جائے اور سنے اور داد دے۔ وہ داد دینا پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جائیداد والا کیا شعر ہے آپ کا، جس جگہ ہے آپ جائے داد ہے، جس جگہ ہے آپ جائے داد ہے، میں نہیں کہتا کہ جائے داد دو، جائے رکھو شوق سے اپنے ہی پاس، صرف جائیداد میں سے داد دو۔ شاعر کو تو داد چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے۔ جائیداد نہیں چاہیے۔ کیا یہ لفظی بازی گری ہے، نقطہ آ رہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سیکھا ہے، بڑی نقطہ آپ سے سیکھا ہے، ٹو دی ویری کریکٹ۔ اور شیدہ عادی ہے کئی نشوں کا، اب تصویر ہے دیکھیں کہ شیدہ عادی ہے کئی نشوں کا، اماں نے اس کا رشتہ کیا ہے۔ شیدہ عادی ہے کئی نشوں کا، اماں نے اس کا رشتہ کیا ہے، چھنوں سے اس کی کیسے نبھے گی، چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے۔ بڑے نقطے سے آپ، اچھا ویسے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کراچی کے اور پنجاب کے یا اس علاقے کے مزاح میں بڑا فرق ہے۔ جی میں نے جو محسوس کیا ہے کہ کراچی میں بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے، ذرا اردو دامی ہے، مہذب طبقہ بھی زیادہ ہے، مشاعرے اور ادب سے بڑا لگاؤ ہے لوگوں کو، مشاعرہ ہو تو ساری ساری رات بھی چلتا ہے، چنانچہ وہاں پہ وہ ایک لیول شاعری کا اور طرح سے بنتا ہے، بالکل۔ اور ہمارے ہاں تھوڑا سا اور طرح سے بنتا ہے، مختلف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہوا یہ کہ آج سے 15 سال قبل مجھے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے، آپ ان سے شاید واقف ہوں، جی واقف ہیں، واقف ہیں نا، وہ کراچی تشریف لایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ناصر میاں، میں تمہیں اسلام آباد کے مشاعرے میں بلا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھنا جو شعر تم کراچی میں پڑھتے ہو نا، وہی حوالہ جات دیے انہوں نے کہ صاحب اچھا تو میں اس کا مطلب ہے میں غلط سوال کر رہا ہوں، مجھے خیال نہیں تھا آپ کا حافظہ اتنا زیادہ ہے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کس قسم کی شاعری کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آ کے میں نے جب یہاں پڑھا تو الحمدللہ 16 سال سے میں ہر عید اور بقرعید اور کوئی اسپیشل ایونٹ کی جو سمجھیے کہ بین الملکی سطح کے جو مشاعرے ہوتے ہیں، جی جی، اس میں مدعو کیا جاتا ہوں، اور وہی ہے کہ وہ کہتا ہوں نوجوانوں کے لیے میں کہ مجھے کاش یاد آ جائے کہ پہلے یہ لکھیے گا کہ آج اسپیشل قسم کی جو بریڈ ہے نا، اس کے لیے کہ کلائی خشک سوکھا جسم چہرے پر نہایت ڈینٹ، کلائی خشک سوکھا جسم چہرے پر نہایت ڈینٹ، لباس ایسا کہ لگتا ہے کوئی 40ویں کا ٹینٹ، میں ڈرتا ہوں نہ گر جائے کہیں تہذیب سے اخلاق، یہ ظالم حد حیرت سے بھی نیچے باندھتا ہے پینٹ۔ بہت ظالم، تو مطلب اس نوعیت کے، اور وہ تھوڑا سا سیاسی سا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا سیاسی ہو، تھوڑا سا سیاسی ہے کہ ممالک سے تعلق کی گرتی بگڑتی ہے، وہ مصرع اولا جو ہے، کاش مجھے یاد آ جائے، تو چلیں اس دوران میں کچھ اور اپنی چیزیں بیان کرتا ہوں۔ اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا تھا نا کہ سنجیدہ بھی کچھ کہا ہے، تو سنجیدہ کے ایک آدھ ٹکڑے دیکھیے گا، شادی ہوئی تھی جب کہا تھا، وہ سنجیدہ کام تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غیر سنجیدہ ہے، کہ شگفتہ چہرے کے باغ پن میں گلاب آمیز کھایا ہے، مہکتے گیسو کشیدہ خوشبو بدن کی خوشبو نظر کا جادو، جھکی فتنہ گر نظر ہے کہ رقص و نغمے کا رت جگہ ہے، تمازت خاور فلک ہے تیرا یہ انداز شرم جانا، یہ کہہ رہے ہیں کھنکتے کنگن کیفیت تیری اضطرابی، غم محبت کی تلخیوں کو اے حسن زیبا بلائیں مل کر، لرزتے ہونٹوں سے گفتگو کر جواب دوں گا تجھے گلابی، رفاقتوں کے دیے جلائیں مخالف باد کیف ہستی، نفس نفس میں ہے جوش مستی، حیا کی آغوش سے نکل بھی اے سرورانہ، بسائیں دونوں جواں خیالوں کی نوری بستی،
जुनू की आतिश भड़क न जाए, ए मेरी शम्मे ख्याल ज़ेबा, तेरी फुसू खैज बिखरी जुल्फें, धूप छाँव का उजला मंजर, महीन आंचल से रूए ताबा का अक्स दिलकश छलक रहा है। हिजाब कैसा उठा ये घूंघट, दिखा मुअत्तर सुहाना मंजर, आखिरी बंद है, चलो चलो निगाहे हंसी उठाकर जरा तबस्सुम को गुल खिलाओ। हकीम नासिक नई गजलिक उरूस फितरत को तुम सुनाओ। हरीमे शब के गम गुसारो, सुरूर हस्ती में डूब जाओ। महकते गेसू, कशीदा अबरू, बदन की खुशबू, नजर का जादू, झुकी झुकी फितनागर नजर है कि रक्स नगमे का जगह है। वाह वाह वाह। मैंने कहा कि आपका जो वो पढ़ंत जिसे मैं कहता हूँ तर्ज बयान, क्योंकि ज़ाहिर है मुशायरा जो है ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है ना, एक तो किताबी है, उसमें जब तक पेशकश ऐसी ना हो कि लफ्ज़ों में जान पड़ जाए, तो माशाल्लाह आप इस काम में बहुत माहिर हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सीरीज़ में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया। तो सब जाते जाते वो इकबाल को सुना जाऊँ, दो इकबाल के मिसल लिए थे, दो मेरे हैं कि था पराडो में जो महमूद तो कोरे में आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद व आयाज। आदाब। वाह वाह।